تو کسی فقیر کو بادشاہ بنا دیں اور جس سے چاہے سلطنت چھین لیں، یعنی یو آر دا ٹیکر. آپ چاہیں تو کسی سے چیز واپس بھی لے لیں، یعنی کہ بادشاہ ہو اور اس کا اگلا لمحہ یہ ہو کہ وہ فقیر بن جائے. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں دیکھیں بندہ اعتراف کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاورز کا کہ رب العالمین کوئی بھی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. انسان بے بس ہو جاتا ہے نا. یہ آج آیات کیوں چوز کی گئی؟ ٹھیک، اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے جیسے سیریز سٹارٹ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حکم ہے کیا نہیں، لیکن آج یہ دعا والے پورشن کو آپ کے لیے چوز کیا گیا کہ آپ کو اللہ سے یوں دعا مانگنی ہے. اور اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ اپنی ساری مایوسیوں کو چھوڑ دیں. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یو آر دا گیور اینڈ یو آر دا ٹیکر، آپ نے دینا ہے اور آپ نے لینا ہے. آپ بادشاہ کو فقیر بنا دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، آپ کے اختیار میں ہے. تو اس کا مطلب ہم اندر یہ چیز کا اعتراف کریں، ہمیں اللہ پر توکل ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے. تب ہم اللہ سے یوں اس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور دے گا. تو دعاؤں سے پہلے جب دعا مانگے تو اس دعا کو بھی شامل کر لیں اپنی دعاؤں میں. یہ چیز آپ کی نیت کو پیور کرے گی، آپ کی دعاؤں کی آپ کہہ لیں انٹینسٹی کو بڑھا دے گی. جب آپ اللہ کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پارٹس کا، رب العالمین تو جسے چاہے منٹوں سیکنڈ میں یہ چیز کر دے، اور چاہے تو اس کو اتار پھینکے. اس کو آپ نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، یعنی بندوں نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے اور اس کو ایک تخت دیا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آرڈر کرنا ہے، کن کہنا ہے، اور اس نے نیچے گر جانا ہے. یہاں سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، پر اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. عزت اور ذلت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، دونوں چیزوں کا یہاں ذکر آ گیا. یعنی چاہے بادشاہ کو فقیر بنا دے، یعنی مال ہے نا، انسان مال کے لیے محنت کرتا ہے، لوگوں کے آگے بھیک مانگتا ہے، سفارشیں ڈالتا ہے، یعنی مال کی ضرورت ہے. دوسری چیز انسان کس کے پیچھے جاتا ہے کہ میں زندگی گزاروں تو عزت کے ساتھ گزاروں. تو دونوں چیز کی، ویسے تو ہر چیز کی ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہاں پہ دو چیزوں کا خاص ذکر کر دیا گیا، بادشاہت کا بھی اور عزت کا بھی. انسان رسپیکٹ چاہتا ہے لوگوں سے کہ لوگ اس کی رسپیکٹ کریں، جبکہ یہ ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہے اللہ اسے اپنا ولی بنا لے، جس کو چاہے عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں دے دے. کئی لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی ان کی آپ دیکھیں ریپو نہیں ہوتی، ان کا معاشرے میں کوئی نام نہیں ہوتا اور لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن ود ان اے ڈے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان زیرو سے ہیرو بن جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں. اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں، اور اس کے بعد ہر بھلائی. ان دو ٹاپ چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بیادک الخیر، تمام خیر تمام بھلائیاں اللہ تیرے اختیار میں. آپ دیکھیں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، لیکن شر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف خیر کا ذکر کیا، تو ہم دعا میں اچھے ہی پہلو سامنے رکھ رہے ہیں کہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں، یہ دونوں چیزیں بھی اور باقی بھی جو کچھ ملنا ہے، جتنے بھی خیر کی چیزیں رب العالمین وہ تجھ سے ملنا ہے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ہر خیر جو ہے نا ہم اس کے فقیر ہیں، ہمیں چاہیے وہ خیر، ہمیں تجھ سے خیر چاہیے، ہم کبھی شر کی دعا نہیں مانگتے. تو اس دعا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بیادک الخیر، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. جب کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے نا تو کوئی ڈیتھ بیڈ پہ ہو تو پیشنٹس کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ یہ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو بچا لیں. حالانکہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن اتنا انسان مجبور ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ڈاکٹر بولے گا اوکے تو مطلب ہمارا بندہ ٹھیک ہے، وہ بولے گا نہیں تو مطلب نہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب العالمین ساری بھلائیاں تیرے پاس ہیں. یہ آج بہت امپورٹنٹ دعا ہے. اگر آپ آج یہ مانگ لیں، اگر اس کو آپ اپنے دل میں بسا لیں اور اس کے بعد یقین کر لیں کہ یہ کتنی پاورفل دعا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اور اینڈ کس طرح ہو رہا ہے اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ اب ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں ہمیں ابھی اس وقت جس بھی چیز کی طلب ہے نا، جس بھی چیز کی طلب ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ابھی آپ اکیلی ہیں، آپ سوچ رہی ہیں میں بیمار ہوں، شفا کہاں سے آئے گی، دوائیاں کھا رہی ہوں، سب کچھ کھا رہی ہوں، اللہ کے ہاتھ میں ہے.
ہم نے کہا بیادک الخیر. آپ سوچ رہی ہیں میری شادی نہیں ہوئی کیسے ہوگی, کیسے رشتے آئیں گے؟ بیادک الخیر, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. اگر اس وقت آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ کوئی میری عزت نہ اچھال دے, تو یاد رکھیں عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کا بال بھی اکھاڑ نہیں سکتا جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے کئی لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے اور کئی لوگوں کو ذلت بھی دیتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ اس کا دین کا لبادہ اوڑھ کر غلط کام کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ قرآن سے عزت ملنی ہے, اللہ کا کلام ہے, تو ہر بندہ رسپیکٹ کرے گا. دیکھیں ہمارے سامنے کوئی بھی انسان قرآن پڑھا ہو, یا نیچرلی اگر کوئی داڑھی والا آ جائے یا کوئی حجاب والی آ جائے تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اہل القرآن ہے, قرآن والے, ہم ان کو رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے اعمال اللہ جانتا ہے. وہ سب کے سامنے سنسیریٹی کے دعوے کر سکتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کی تگدو کیا ہے, ان کی محنتیں کہاں لگ رہی ہیں, وہ کہاں کسی کے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں, وہ کہاں صرف دین کا نام استعمال کر رہے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے, وہ کہاں دوسروں کا نام استعمال کر رہے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب جانتے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان اپنا جیسے کہیں کہ اسلامک پیج رن کرنے کے لیے اس کے اوپر اسلامک پوسٹ لگاتا ہے, اس کی نیت دین پھیلانے کا نہیں ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مشہور ہو جائے, تو یاد رکھیں پھر اللہ جو اس کو ذلیل کرے گا نا وہ بھی یاد رکھے گا, کیونکہ اس نے اللہ کے کلام کا سہارا پکڑا ہے غلط کام کے لیے. تو اللہ سب کچھ سامنے کر دے گا. اور یہ چیزیں تو مثالیں تو ہم نے اپنی زندگی میں خود دیکھی ہیں کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دنیاوی ہے اور وہ دھوکہ دیتا ہے, وہ تو پکڑا جائے گا, لیکن جتنا جو دین والے ہیں جب وہ دین کا لبادہ اوڑھ کے غلطی کرتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے معصوم لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں. اب دیکھیں آپ اگر ٹی وی آن کریں تو اس میں روز کتنے واقعات آتے ہیں کہ فلانے پیر صاحب تھے, انہوں نے دم کے بہانے عورتوں کے ساتھ یہ کچھ کر دیا, تو پھر اللہ ان کو ایکسپوز کرتا ہے. یاد رکھیں یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دین کا نام استعمال کیا تھا. تو پھر جب یہ کیسز سامنے آتا ہے پوری دنیا پھر ان کو دیکھتی ہے, ان کی لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے اور عورتوں کو بلاتے ہیں دم کرنے کے بہانے اور کیا کچھ نہیں کرتے. تو پھر اس سے انسان کو ڈر جانا چاہیے. اور پھر آپ کہیں پہ بھی ہیں, آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ میرڈ ہیں, اپنے سسرال میں ہیں, آپ اس وقت جو ہے کسی ہاسٹل میں رہ رہی ہیں, یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کوئی بھی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلی ہیں, اور آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نیتیں پیور ہیں. اگر آپ کی نیتیں پیور ہیں تو یاد رکھیں آپ کی عزت کوئی اچھال نہیں سکتا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ لوگوں کا پردہ رکھنا ہے. دیکھیں ہماری زندگی میں کئی دفعہ ہمارے پاس ایسا چانس ہوتا ہے کہ ہم یوں چاہیں تو کسی کی عزت اچھال سکتے ہیں, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے کہ ہم چاہیں تو بات کر سکتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پوزیشن دی ہوتی ہے, ہمیں ایک عہدہ دیا ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ کی جگہ پہ ہوتے ہیں, ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں. تو جب آپ کی نیتیں صاف ہیں آپ نے کبھی کسی کی عزت نہیں اچھالنی, کبھی بھی نہیں. معاملہ ہمیشہ اللہ پر چھوڑا کریں کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے ذلیل کرنا ہے نا تو اس عزت دار کے پرخچے اڑ جانے ہیں, پھر آپ دیکھیں اس کی کیسی آوازیں نکلتی. آپ کو کچھ نہیں کرنا, اپنا معاملہ تو اللہ کے سپورٹ کر دیا کریں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تم سے پوچھے گا, اللہ تم سے پوچھے گا, برا بھلا بھی نہیں. ٹوٹلی اللہ پہ چھوڑ دینا. یا رب العالمین وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنا معاملہ یا رب العالمین تیرے سپورٹ کرتی ہوں. آج نہیں تو کل آپ کو ساری حقیقت سامنے آئے گی. یہ میں اتنی چیز اتنی کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جب اللہ پر ٹرسٹ کیا تو اس کا رزلٹ دیکھا کہ فی الوقت کے لیے آپ صحابہ کی سٹوریز اٹھا لیں, انبیاء کی سٹوریز اٹھا لیں, کہ فی الوقت کے لیے لگتا ہے کہ شاید آپ کی انسلٹ ہو گئی ہے, شاید آپ کے ساتھ برا ہوا ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس میں سے خیر نکال دے, کیونکہ آپ نے کسی کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا, آپ نے کسی کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کیے. تو میری ریکویسٹ ہے سب سے, اور اسپیشلی ان دینداروں سے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, کبھی بھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالیں, کبھی بھی نہ ڈالیں. آپ کو کسی کے راز بھی معلوم ہے نا, اس کی پردہ پوشی کریں. تو پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گا انشاءاللہ. ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ.
اور کبھی گھبرانا نہیں ہے. دیکھیں سم ٹائم ہمارے قریبی دوست، ہمارے بہت عزیز جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، وہی ہمارے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، یعنی ہمارے دشمنوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ راز کسی قریبی سے بھی نہ کریں. اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے، لوگ پارٹی بدل لیتے ہیں، تنظیمیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، تو اب آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید آپ کی عزت تو چلی جائے. نہیں، اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کھڑے ہیں تو نہ ڈر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح سے بہت سی خواتین جو میرڈ ہیں ان کو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں کہ لوگ پارٹی بنا لیتے ہیں ایک گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے، یعنی فیملی میں ان لاس میں لوگ ایک پارٹی بنا لیتے ہیں اور آپ کے خلاف چالے چلتے ہیں، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اور عورت کو سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی، کہ اب میرے ہسبینڈ کو اگر کوئی بات انہوں نے الٹی پھلٹی بتا دی تو پھر میری عزت کہاں جائے گی. اور اسی طرح اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے کہ ہماری ٹیچر تک غلط نیوز چلے گی تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی. تو پھر یاد رکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، چلنے دے جسے چالیں چلنی ہیں. آپ اللہ سے اتنی ڈبل دعائیں مانگیں. اللہم اکفینہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ بڑی زبردست دعا ہے دشمن کے خلاف. اللہ سے دعا مانگیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا رب العالمین تو میرے لیے کافی ہے نا، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. رب العالمین تو میری نیتیں جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے زندگی کیسے گزاری ہے یا آج میں کیا کر رہی ہوں. رب العالمین تیرے اختیار میں سب کچھ. رب العالمین میری حفاظت فرما، ہر شر سے میری حفاظت فرما. جتنے بھی لوگ میرے پیچھے سے سازشیں کر رہے ہیں رب العالمین تو ان کی زبان بند کر، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. عزت و ذلت تیرے اختیار میں. یقین کریں اگر آپ اس دعا کو دل سے مانگ لیتی ہیں، اس پہ یقین کر لیتی ہیں، توکل کر لیتی ہیں، آپ کا ڈر سارا ختم ہو جائے. کر لیں جو کرنا کسی نے بھی. آپ کے ساتھ اللہ کی پاور ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہیں، سب کچھ اللہ تیری طرف سے ملنا ہے. پھر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جو معاملات خراب ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سیٹل آؤٹ کر لے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رب العالمین تو ہر چیز پر، ہر شے پر، شیئن، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ رب العالمین آپ کا کنٹرول ہے، آپ کرنے والا کنٹرول. تو پھر آپ اس سے رحمت کو ابھارتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں. آج بس آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آج جب آپ دعائیں مانگنے بیٹھیں گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اس کو آپ نے پڑھنا اور پھر اپنی دعا مانگنی. اور جب یہ آپ بول رہی ہوں تو ایک ایک میننگ آپ کے دماغ میں کلیئر ہو اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یس میرا یقین ہے رب العالمین تیرے ہاتھ میں ہے، تو آج میرے حالات بدل دے. کوئی نہیں بدل سکتا، اور جس کو تو ادا کرنا چاہیے رب العالمین کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کون ہے؟ لوگ آپ کو کہتے ہیں نا دیکھتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کیا ہوگا. مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے، میری ایک فرینڈ تھی، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا.